کمبیر نے آنکھیں بند کیے ہی کہا، واقعی آج دوپہر کے کھانے پر جنرل فرزاد نے اپنی پلیٹ میں پڑے مرغی کے ڈرم سٹک کو بہت دیر تک گھورتے رہے۔ آخر کار انہوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ لوکس حیران رہ گیا۔ جنرل فرزاد وہ آدمی نہیں جو کھانا ضائع کرے۔ کمبیر نے اس بات میں سر ہلایا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ آخر میں وہ مرغی کی ٹانگ مجھے دے دی۔ یہ یاد کر کے بھی اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ لوکس جھک کر آہستہ لہجے میں بولا، کیوں نہ میں فونیسیا جا کر بیگم صاحبہ کو واپس لے آؤں۔ کمبیر نے کندھے اچکائے، چھوڑ دو، کبھی تم نے دیکھا ہے کہ کوئی نیا شادی شدہ جوڑا 10 دن تک نہ ملے، نہ کال کرے نہ میسج؟ ان دونوں کے درمیان شاید کوئی جذبہ ہے ہی نہیں۔ لوکس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا کہ کوئی سن نہ رہا ہو، پھر سرگوشی میں بولا، کمبیر تمہیں ایک بات بتاؤں؟ کمبیر اس کی سنجیدگی دیکھ کر فوراً آنکھیں کھول کے قریب جھک آیا۔ کیا بات ہے؟ وہ خط جو بیگم صاحبہ نے جنرل فرزاد کے لیے چھوڑا تھا، وہ پہلے دن ہی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ کمبیر نے ابرو اٹھائے۔ جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ لوکس مسکرایا۔ کل میں نے وہ خط جنرل کے دراز میں چھپا ہوا پایا۔ کمبیر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور لوکس نے پرجوش انداز میں سر ہلایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً نتیجہ نکالا، جنرل کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ اچانک کمبیر کو کچھ یاد آیا۔ کیا جنرل فرزاد کی خالہ نے کل انہیں دعوت نامہ نہیں بھیجا تھا؟ کیا ہمیں جنرل کو اطلاع دینی چاہیے؟ لوکس نے تیوری چڑھائی، کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ جنرل فرزاد نے صاف کہہ دیا تھا کہ خالہ کی تمام دعوتیں فوراً رد کر دی جائیں۔ کمبیر نے اسے ٹھوکر ماری، احمق، سوچو تو صحیح، اگر فونیسیا جانے کا کوئی بہانہ بن گیا تو شاید جنرل اس بار دعوت میں چلے ہی جائیں۔ لوکس کے چہرے پر بھی روشنی سی پھیل گئی۔ دونوں فوراً اٹھے اور دفتر کی طرف چل دیے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوئے۔ جنرل فرزاد بڑی کھڑکی کے سامنے کھڑے شہر کی رات کو خاموشی سے تکتے رہے۔ ان کی چوڑی پیٹھ حد درجہ تنہا محسوس ہو رہی تھی۔ جنرل صاحب، دونوں نے بیک وقت سلام کیا۔ فرزاد نے بغیر پلٹے گہری آواز میں کہا، جاؤ جا کر آرام کرو۔ لوکس نے جھک کر کہا، جی جنرل صاحب۔ کمبر نے اسے غصے سے گھورا اور حوصلہ کر کے بولا، جنرل صاحب، آپ کی خالہ۔ فرزاد نے سخت لہجے میں فوراً بات کاٹ دی، میری خالہ کا ذکر میرے سامنے نہ کرنا۔ دونوں کے گلے خشک ہو گئے۔ سب جانتے تھے کہ جنرل فرزاد اپنی خالہ سے سخت بیزار ہیں، ان کا ذکر بھی ان کے لیے درد سر بن جاتا تھا۔ پھر بھی کمبیر نے ہمت کی اور بات مکمل کی، آپ کی خالہ کل اپنے دورے سے واپس آ رہی ہیں۔ پرسوں ایک شاندار ضیافت رکھ رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ آپ وہاں تشریف لائیں۔ لوکس کو خوف ہوا کہ کمبیر اب ڈانٹ کھائے گا، مگر اس بار فرزاد خاموش ہو گئے۔ وہ فونیسیا کی سمت تکتے رہے، سوچا، کیا وہاں کے آسمان پر بھی تارے اتنے ہی روشن ہیں؟ مہروانیاں تو اب تک سو چکی ہوگی ہے نا؟ لوکس اور کمبیر نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظر ڈالی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جنرل نے اپنی خالہ کی دعوت پر برہمی ظاہر نہیں کی۔ فرزاد حویلی میں، مہربانیاں ذرا ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ فریحہ نے آواز دی۔ مہربانیاں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب بند کی اور اسٹڈی سے باہر نکل آئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے ماں؟ مہربانیاں نے نرمی سے پوچھا۔ فریحہ نے اسے غور سے دیکھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے محسوس ہوا کہ مہربانیاں ایک نرم دل اور دھیمی مزاج لڑکی ہے جسے کوئی بھی آسانی سے دبا سکتا ہے۔ فریحہ کے دل میں فکر جاگی۔ مہربانیاں، میر کی خالہ کل واپس آ رہی ہیں، یاد رکھو، چاہے وہ کچھ بھی کہیں تمہیں برداشت کرنا ہے، ان سے الجھنا مت۔ مہربانیاں نے تعجب سے پوچھا، وہ آخر ہیں کون؟ سب ان سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ ایک نہایت ہی با اثر عورت ہے۔ فریحہ نے بے بسی سے آہ بھری۔ مہربانیاں کی پیشانی پر الجھن کے بل پڑ گئے۔ اس کی سادہ مزاجی دیکھ کر فریحہ کو دوبارہ سمجھانا پڑا، یہاں تک کہ میر بھی ان سے کتراتا ہے، ان کی واپسی ایک بار پھر گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ مہربانیوں کے دل میں تجسس بھی تھا اور پریشانی بھی۔ کچھ دیر دونوں ماں بیٹی خاموش بیٹھی رہیں۔ کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہ ہوا۔
آخر کار مہربانیہ نے سکوت توڑنے کی کوشش کی۔ ماں، میں نے دیکھا کہ آپ گرین ہاؤس میں مصروف تھیں، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ فریحہ کو اچانک یاد آیا، ہاں بالکل، گرین ہاؤس کے سارے پھول کھل چکے ہیں۔ اگر تمہارے پاس وقت ہے تو ذرا کچھ کاٹ لینا اور گلدانوں میں سجا دینا، پھر انہیں کمرے کمرے میں رکھ دینا۔ مہربانیہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، میرے پاس وقت ہے، کتنے گلدان چاہیے؟ فریحہ نے کہا، گلدان پہلے سے ہی گرین ہاؤس میں پڑے ہیں، آؤ میں تمہیں ساتھ لے چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بے اختیاری سے مہربانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ مہربانیہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا اور میرواز کا رشتہ یا تو طلاق پر ختم ہوگا یا پھر اس کے ہاتھوں موت پر۔ یہ انجام ناگزیر تھا۔ پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ جب تک یہ رشتہ قائم ہے، کم از کم میرواز کے گھر والوں کی محبت اور قبولیت اسے نصیب ہو۔ وہ دونوں بھی گھر سے باہر ہی نکل رہی تھیں کہ چند فوجی گاڑیاں آ کر حویلی کے سامنے رک گئیں۔ فریحہ خوشی سے بے قابو ہو کر دوڑی۔ اوہ خدایا، یہ تو میرے بیٹے کی گاڑی ہے۔ مہربانیہ کا دل تیز دھڑکنے لگا، اس کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ وہ بے خودی سے وہیں کھڑی رہ گئی جب میرواز کی گاڑی آ کر رکی۔ سب سے پہلے کمبر اور لوکس اترے۔ مہربانیہ کا دل جیسے سینے سے نکلنے کو تھا، اس کے جسم کی ہر رگ اکڑ گئی، سانس بے ترتیب ہو گئی اور ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے۔ پھر وہ منظر آیا جس کا وہ 10 دن سے شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ فرزاد گاڑی سے اترے۔ وہ ہمیشہ کی طرح وجیح اور پرکشش تھے، سورج کی روشنی میں ان کا وجود اور بھی چمکدار دکھائی دیتا تھا۔ السلام علیکم ماں، فرزاد نے مسکراتے ہوئے فریحہ کو گلے لگایا۔ ان کی نظر تو پہلے ہی وہ مہربانیہ پر ٹھہر چکی تھی، مگر گاڑی سے اترتے وقت وہ لاتعلقی کا تاثر دیتے رہے۔ فریحہ نے بیٹے کا ہاتھ تھپ تھپایا، بیٹا تم کیوں واپس آئے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری خالہ کل پہنچ رہی ہیں؟ تمہارے بھائی آج صبح ہی اپنی بیویوں کے ساتھ جا چکے ہیں، پھر تم کیوں آئے؟ فرزاد نے شانے اچکائے، مجھے پتا ہے کہ وہ آ رہی ہیں، مگر اتفاق سے میرا فونیسیا میں ایک مشن تھا۔ فریحہ نے افسوس سے آہ بھری، یہ تو بدقسمتی ہے۔ اسی لمحے مہربانیہ آگے بڑھی اور مؤدبانہ لہجے میں بولی، السلام علیکم جنرل فرزاد۔ فریحہ کے نزدیک دونوں کا رشتہ صرف نام کا تھا، اس لیے اسے اس سرد رویے پر حیرت نہ ہوئی، مگر فرزاد کے دل میں ایک سایہ سا اتر آیا۔ اس نے پہلے ہی اس خط میں جنرل کہہ کے بلانے کو بے حد اجنبی پایا، مگر اب اپنی زبان سے سنتے ہی دل جیسے چکنا چور ہو گیا۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بس اتنا بولے، وعلیکم السلام۔ مہربانیہ نے نظریں جھکا لیں، اس کی ہمت نہ تھی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے، ڈر تھا کہ کہیں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے نہ لگے۔ فریحہ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ یہ مشن کتنا سخت تھا اور تم اس بار کتنے دن رکو گے؟ بس چند دن، کوئی خاص بات نہیں، فرزاد نے جواب دیا، مگر ان کی نظر بار بار پلٹ کر دیکھتی رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ مہربانیہ ان کے پیچھے نہیں آئی، وہ اکیلی گرین ہاؤس کی طرف جا رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی نوکرانیاں چائے اور ہلکی پھلکی ضیافت لے آئیں۔ فرزاد صوفے پر بیٹھ گئے اور فریحہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، مگر ان کا دل کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ بار بار ان کی نظریں دروازے کی سمت بھٹک جاتی۔ فریحہ نے فوراً بے دھیانی محسوس کر لی۔ میر، کیا بات ہے کہ تمہارے لوگ ابھی بھی باہر کھڑے ہیں؟ فرزاد چونکے اور سیدھے ہو بیٹھے، نہیں، وہ آرام کرنے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے چائے کا گھونٹ لیا، ایک خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ فرزاد نے لمحے بھر کو توقف کیا۔ فریحہ نے مسکرا کر کہا، کیسی لگی؟ یہ چائے مہربانیہ نے پسند کی تھی، بہت عمدہ ہے، اس کی تیاری بھی آسان نہیں۔ مہربانیہ کہتی ہے کہ پانی کا درجہ حرارت زیادہ نہ ہو ورنہ یہ کڑوی ہو جاتی ہے۔ مہربانیہ کا نام سنتے ہی فرزاد کے دل کی دھڑکن بگڑ گئی۔ انہوں نے کپ آہستگی سے رکھ دیا اور گلا کھنکار کر بولا، لگتا ہے آپ دونوں میں اچھی بن رہی ہے۔ فریحہ نے ٹھنڈی سانس بھری، وہ لڑکی بڑی سادہ ہے، نرم خو، دھیمی طبیعت کی، اور جو چاہے کر گزرے۔ میں تو اکثر سوچتی ہوں کہ اتنی معصوم اور نیک دل بچی کا ماضی اتنا بدنما کیسے رہا۔ فرزاد نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، وہ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ فریحہ نے بتایا، وہ پھول تراشنے گئی ہے، گرین ہاؤس کے سارے پھول کھل گئے ہیں، میں نے سوچا تھا کہ کچھ کمرے سجانے کے لیے رکھوں۔
فرزاد نے کپ ختم کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، مدد کر دوں گا۔ فریحہ نے حیرت سے کہا، کیا؟ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، فرزاد تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ فریحہ صوفے پر ٹک کر بیٹے کو جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، وہ پھول تراشنے جا رہا ہے۔ اس کا بیٹا تو سخت گیر مزاج کا تھا، جس نے کبھی باغبانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ پہلے تو وہ محض پانی دینے کی کوشش میں ہی اس کے پھول مرجھا دیتا تھا، اور اب خود پھول کاٹنے چل دیا تھا۔ کیا دفتر کی مصروفیات کم ہو گئی تھیں یا پھر دل کا حال کچھ اور تھا؟ گرین ہاؤس میں سورج کی کرنیں شیشے کی چھت سے چھن کر پھولوں پر بکھر رہی تھیں۔ خوشبو نے ہر کونے کو بھر رکھا تھا۔ ایک کوشے میں چھوٹی سی میز، چند کرسیاں اور بڑی سی چھتری تلے سایہ دار جگہ بنی تھی۔ مہربانیاں اسی جگہ بیٹھی تھی۔ میز پر تازہ کٹے پھولوں کے ڈھیر لگے تھے۔ وہ بڑی احتیاط سے شاخوں کو تراش کر انہیں گلدان میں سجا رہی تھی۔ اچانک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو دل دھک سے رہ گیا۔ گھبراہٹ میں جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ فرزاد اندر داخل ہوئے۔ ان کی نظریں پھولوں پر پھر رہی تھیں، مگر وہ جان بوجھ کر مہربانیاں کو نظر انداز کر رہے تھے۔ آپ کو کوئی ضرورت ہے جنرل فرزاد؟ مہربانیاں نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ فرزاد نے پھولوں کو انگلی سے ٹٹولا۔ ماں نے کہا تھا کہ کچھ پھول اندر لے جاؤں۔ مہربانیاں نے تیزی سے تراشنا شروع کر دیا۔ ایک لمحہ دیں، میں ابھی مکمل کر لوں گی۔ وہ مصروف رہی، مگر فرزاد کی نظریں آخر کار اس پر جم گئیں۔ کیا صرف 10 دن میں وہ دبلی ہو گئی تھی؟ کیا کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا گیا؟ کیا فرزاد حویلی میں اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا؟ فرزاد آہستہ سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہاتھ پھولوں پر رکھا۔ مہربانیاں چونکی اور فوراً ان کا ہاتھ ہٹا دیا۔ پھول مت کچلیے۔ فرزاد نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مہربانیاں بوکھلا گئی اور ہاتھ چھڑانے لگی، مگر وہ زیادہ طاقتور تھے۔ ہاتھ چھڑانا ناممکن تھا۔ انہوں نے اس کی ہتھیلی کو غور سے دیکھا۔ زخم بھر چکا تھا، مگر ہلکا سا نشان اب بھی باقی تھا۔ مہربانیاں کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ جنرل فرزاد، آپ؟ فرزاد نے ٹھنڈے لہجے میں کاٹ دیا، کیا میرا پورا نام لینا کافی رسمی نہیں؟ اب تم مجھے عہدے سے بلاتی ہو؟ کیا واقعی طلاق لینے کا ہی ارادہ ہے تمہارا؟ مہربانیاں شرمندگی اور قرب سے نڈھال تھی، جیسے اس کے دل کے راز کھل کر سامنے آ گئے ہوں۔ آہستہ آہستہ اس نے سر جھکا لیا۔ میرواز غصے میں بھڑک اٹھا۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا، اگر طلاق چاہیے تو سیدھا کہہ دو، میں تمہیں روکوں گا نہیں، مگر ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر کے مجھے اذیت مت دو۔ مہربانیاں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ دل غم اور دکھ سے بوجھل تھا۔ اس نے ہونٹ کاٹ کر رونے کی شدت دبانے کی کوشش کی۔ چھوڑ کر جانا اس کی خواہش نہ تھی، مگر وہ بے بس تھی۔ اس کے ماضی کا دھبا، جسے وہ چاہ کر بھی مٹا نہ سکتی تھی، ہر روز اسے نگل رہا تھا۔ وہ خود کو ایک قیدی کی طرح محسوس کرتی تھی، زندگی کی جنگ لڑتی ہوئی، آہستہ آہستہ مرجھاتی ہوئی۔ میرواز نے اس کی اداسی محسوس کی اور اس کے دل پر بھی بوجھ سا آ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ شاید وہ حد سے زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ اس نے نرمی اختیار کرتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ دل میں کیا الجھن ہے؟ مہربانیاں خاموش رہی۔ میرواز کی نظریں اس پر جمی رہیں۔ اس نے دیکھا کہ سر جھکے ہونے کے باوجود ایک آنسو بہہ نکلا۔ وہ چونک گیا، جلدی سے لپکا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس کا وجود چھوٹا اور کمزور سا تھا، سر جھکا ہوا تھا، اس لیے اس کا چہرہ نظر نہ آیا۔ میرواز کے سینے پر ایک انجانی اداسی چھا گئی۔ یہ درد اس نے برسوں پہلے ایک عورت کے آنسو دے کر محسوس کیا تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ مہربانیاں نے ضبط کی بہت کوشش کی، مگر آنسو رکتے نہ تھے۔ اس کی بدقسمت شناخت اور یہ خوف کہ ایک دن میرواز ہی اس کی موت کا سبب بنے گا، سب کچھ اس کے دل کو ڈبو گیا۔ میرواز نے زیادہ سوچے بغیر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مہربانیاں حیران رہ گئی۔ اس کی گرفت مضبوط اور گرماہٹ بھری تھی۔ وہ ساکت کھڑی تھی، ہاتھ بھی جان سے پہلو کے ساتھ لٹکے ہوئے، مگر آنسو یکا یک تھم گئے۔ دل دھڑک دھڑک کر سینہ پھاڑنے کو تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ میرواز کا دل بھی تیز دھڑک رہا ہے۔ کیا یہ صرف وہم تھا یا وہ واقعی بے چین تھا؟
میرواز نے آنکھیں بند کر کے اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کیا۔ نرم اور لطیف لمس نے وہ بے قراری مٹا دی جو 10 دن سے اس کے دل کو جکڑے ہوئے تھی۔ پھولوں کی خوشبو اور اس لمحے کی قربت نے سب کچھ خوبصورت اور پرکیف بنا دیا۔ مہربانیہ کے گال لال ہو گئے، دل جیسے سینہ توڑ کر باہر نکلنے والا تھا۔ مہربانیہ نے دھیرے سے کہا، میں رو چکی ہوں، اب آپ چھوڑ دیجیے۔ میرواز نے ہچکچاتے ہوئے اسے آہستگی سے چھوڑا۔ وہ پیچھے ہٹی اور حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں اور چہرے پر معصومیت اور دکھ کا عجب امتزاج تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرواز نے اسے گلے لگایا۔ اس کے نزدیک یہ جذبہ صرف قریبی اور رومانوی رشتوں کے لیے مخصوص تھا۔ میرواز نے اس کی گہری نظریں محسوس کی تو گلا کھنکارا، کیا بات ہے، کیوں روئی تھی؟ مہربانیہ چپ رہی۔ وہ جھنجھلایا، کیا اس لیے کہ میں نے سختی سے بات کر دی تھی؟ مہربانیہ کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ چاہے صحرابیہ نے جتنے آنسو بہائے ہوں، میرواز نے کبھی اسے اپنی باہوں میں نہیں لیا، مگر آج محض اس کے چند آنسوؤں پر وہ اسے گلے لگا بیٹھا۔ وہ الجھن میں بول پڑی، آپ نے ابھی مجھے کیوں گلے لگایا؟ میرواز اس کے سوال پر ساکت رہ گیا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد پرسکون لہجے میں بولا، یہ صرف ایک طریقہ تھا تاکہ تمہارے آنسو رک جائیں۔ اچانک ایک نرم آواز نے لمحے کو توڑ دیا، میرے پھول سنوارے یا نہیں؟ مہربانیہ تیزی سے اپنی جگہ پلٹی، اوزار اٹھائے اور جھک کر ٹہنیاں کاٹنے لگی۔ بس ہو ہی گیا فریحہ۔ فریحہ اندر آئیں تو دیکھا کہ زیادہ تر پھول ابھی تک ترتیب نہیں دیے گئے تھے۔ کئی خالی گلدان فرش پر پڑے تھے۔ حیران ہو کر اس نے میرواز کی طرف دیکھا، میر، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم یہاں آ کر اماں اب گھر جا کر آرام کریں، یہاں سب ہم سنبھال لیں گے۔ میرواز نے ذرا بلند آواز میں کہا تاکہ وہ کچھ اور نہ بول سکیں۔ اس نے جلدی سے بازو بڑھا کر ماں کو سہارا دیا اور باہر لے گیا۔ فریحہ کو رخصت کرنے کے بعد جب وہ لوٹا تو مہربانیہ پوری توجہ کے ساتھ پھول تراش رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سامنے بیٹھ گیا، کینچی ہاتھ میں لی اور اس کے انداز دیکھ کر پھول ترتیب دینے لگا۔ شیشے کی چھت سے چھن کر آتی روشنی، خوشبوؤں سے بھری فضا اور یہ سکون بھرا لمحہ، وقت جیسے ٹھہر سا گیا۔ مہربانیہ نے اچانک نظر اٹھائی اور دیکھا کہ میرواز نے خود بھی ایک گلدان بھرا ہے۔ وہ ہنسے بغیر نہ رہ سکی۔ گلدان میں گہرے سرخ گلاب بڑی صفائی اور سیدھی قطار میں کھڑے تھے، بالکل ایسے جیسے فوجی دستہ۔ اس کے انداز نے اسے ہنسا دیا۔ میرواز نے مسکراہٹ دیکھی تو دل ہلکا ہوا، کیا یہ عجیب لگ رہا ہے؟ مہربانیہ نے نرمی سے کہا، آپ کی ماں کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ نے خود یہ ترتیب دیا۔ تمہیں لگتا ہے اچھا ہے؟ جی ہاں، خوبصورت لگ رہا ہے۔ میرواز نے اس کے رخساروں کی ہلکی سرخی دیکھی تو دل مان گیا کہ یہ لڑکی پھولوں سے بھی زیادہ دلکش ہے۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ پھول سنوارنا فضول کام نہیں۔ رات ڈھلی تو کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گیا۔ نہا کر ہلکے خاکی لباس میں بالکنی پر کھڑا ہوا۔ ٹھنڈی ہوا اور ستاروں بھرا آسمان جیسے سکون دے رہا ہو۔ دروازہ ہلکا سا چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ مہربانیہ آہستہ سے اندر آئی، دروازہ بند کیا اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ کمرہ کشادہ تھا مگر فاصلہ کم ہونے کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے چہروں کو پڑھ سکتے تھے۔ میرواز نے اس کی گھبراہٹ بھانپ لی۔ وہ آہستہ آہستہ اندر آیا اور دونوں کے بیچ کا فاصلہ کم کرنے لگا۔ جتنا وہ قریب آتا، مہربانیہ کا دل تیز دھڑکنے لگتا۔ اس نے بات چیت شروع کر دی، میں نے سنا ہے سب لوگ آپ کی خالہ کی واپسی سے گھبرائے ہوئے ہیں، کیا آپ بھی باقی سب کی طرح پرواز کے پاس لوٹ جانا چاہتے ہیں تاکہ ان سے بچ سکیں؟ میرواز نے سنجیدگی سے پوچھا، اور تم؟ کیا تم ان سے ڈرتی ہو؟ میں نے تو انہیں دیکھا ہی نہیں، سمجھ نہیں آتی سب کیوں خوف زدہ ہیں۔ وہ اتنی خوفناک نہیں، بس حد سے زیادہ پریشان کن ہے۔ مہربانیوں کے لبوں سے بے ساختہ نکلا، سیلی سے بھی زیادہ۔ میرواز چونک گیا۔ مہربانیہ گھبرا کر فوراً بولی، معاف کیجیے، میرا مطلب آپ کے بچپن کی ساتھی سے گستاخی کرنا نہیں تھا۔ میرواز نے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر نیم طنزیہ انداز میں کہا،
اس نے تمہیں پھنسانے کے لیے طرح طرح کے جال بچھائے۔ تمہیں اسے برا کہنا چاہیے تھا، تمہارے نزدیک وہ صرف پریشان کن ہے۔ مہربانیاں سکتے میں آ گئی، اسے یہ جواب کی توقع نہ تھی۔ اوہ! وہ الجھ کر پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، اچانک میرواز مزید قریب ہوا اور اپنا ہاتھ دروازے پر رکھ دیا۔ مہربانیاں چونک کر پیچھے ہٹی اور دروازے سے لگ گئی۔ خوف زدہ آنکھوں سے وہ اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، ہلنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میرواز کی آنکھوں میں پراسرار چمک اتری اور فضا میں سرد لہر دوڑ گئی۔ ہلکی جھنجھلاہٹ کے ساتھ اس نے کہا، تم نے بس ایک پیغام چھوڑا اور غائب ہو گئی۔ یہ بدتمیزی نہیں تو اور کیا ہے؟ کم از کم مجھے کوئی وضاحت ہی دے دیتی۔ مہربانیاں مشکل میں پھنس گئی، وہ اپنی حقیقت کیسے بتاتی؟ یہ کہ وہ نائٹ شیڈ قبیلے کی جاسوس ہو سکتی ہے۔ نوروانیہ کا فوجی اڈا ہتھیاروں کی تیاری اور ایک خفیہ اسلحہ خانے کے لیے مشہور تھا۔ ایک جاسوس کے طور پر مہربانیاں جانتی تھی کہ وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا اس کے لیے خطرناک ہوگا۔ اگر کوئی راز فاش ہو جاتا تو الزام براہ راست اس پر آتا۔ وہ یہ بوجھ کبھی نہیں اٹھا سکتی تھی، اس لیے اس نے اچانک وداع لیے بغیر سب چھوڑ دیا۔ اس وقت اس کا ذہن انتشار میں ڈوبا تھا اور وہ کوئی مناسب بہانہ نہیں سوچ پائی۔ مہربانیاں ہچکچائی۔ میرواز کی نظریں اس کے ہونٹوں پر جمی رہیں، ہر ہلکی جنبش پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کا حلق خشک ہوا اور لبوں پر بے اختیار بوسہ دینے کی خواہش ابھری۔ اس نے مشکل سے نگلتے ہوئے کہا، وہ نائب کپتان نے کیا کہا تھا جس کے بعد تم اچانک جانے پر مجبور ہوئی؟ مہربانیاں کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے لرزتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور میرواز نے فوراً اس کی گھبراہٹ بھانپ لی۔ فرزاد، دراصل، میرواز نے نرمی سے مگر پراسرار لہجے میں ٹوکا، میرا نام بدلو۔ مہربانیاں کا دل پگھل سا گیا، اس کے انداز میں ایک شوخ سا انداز چھپا تھا۔ میرواز! مہربانیاں نے آہستہ اور نرمی سے پکارا۔ میرواز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بہت خوب۔ مہربانیاں پھر سے بے چین ہوئی، اس کے دل کی دھڑکن جھولے کی طرح اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ جب میرواز نے پیار بھرے لہجے میں بہت خوب کہا تو وہ شرما گئی۔ میرواز نے اس کے رخساروں پر ہلکی سرخی دیکھی۔ عورتوں کے ساتھ اس کا زیادہ واسطہ نہیں پڑا تھا، مگر مہربانیاں وہ واحد عورت تھی جو اس کے ذرا سے قریب آنے پر بھی شرما جاتی۔ یہی جھجک اسے مزید چھیڑنے پر اکساتی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر یوں ہی چلتا رہا تو بات اصل مسئلے سے ہٹ جائے گی۔ اس نے دھیرے سے دروازے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ مجھے اندازے لگانا پسند نہیں، صاف صاف کہہ دو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مہربانیاں نے گھبراہٹ میں اپنے کپڑوں کا کنارہ مروڑنا شروع کر دیا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ بولے یا نہیں۔ اگر ابھی سچائی بتا دی تو شاید یہ دیانت ہوگی، لیکن اس کے نتائج سب کچھ بگاڑ بھی سکتے تھے۔ پھر بھی اسے احساس تھا کہ اگر میرواز نے خود سچ جان لیا تو حالات اور بگڑ جائیں گے۔ سچ کا سامنا ناگزیر تھا۔ ہمت جمع کر کے اس نے کہا، میرواز، یادداشت کھونے سے پہلے میں نائٹ شیڈ قبیلے کی جاسوس تھی اور میرواز کی نظریں سخت ہو گئیں، چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے فوراً اسے کاٹ دیا۔ کیا یہ سب نائب کپتان نے کہا تھا؟ مہربانیاں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اور تم نے اس کی بات پر یقین کر لیا؟ میرواز نے پوچھا۔ کیونکہ وہ بھی ایک جاسوس تھا۔ میں مشن میں ناکام ہو گئی اور قبیلے نے اسے مجھے ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ مہربانیاں کی آواز لرز گئی۔ میرواز نے گہری سانس لی اور اس کی طرف ہمدردی سے دیکھا۔ تو یہ سب دنوں میں سے تم یہ دکھ جھیل رہی ہو، خود کو قصوروار سمجھ رہی ہو اور گھر میں چھپ کر بیٹھی ہو؟ مہربانیاں نے سر جھکا کر ہاں کہا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میرواز نے مہربانیاں کو ڈریسنگ ٹیبل کی طرف لے جا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود وہ بستر پر بیٹھ گیا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، مہربانیاں، جب تک کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو بہتر ہے محتاط رہو اور شکوک کی گنجائش رکھو۔ مہربانیاں تھوڑی الجھی۔ شاید اس نے دنیا کی سخت حقیقتوں کا سامنا کبھی زیادہ نہیں کیا تھا، یا پھر یادداشت کھونے نے اسے انسانوں کی تلخیوں سے بچا لیا۔ میرواز نے صبر سے سمجھایا، مجھے شبہ ہے
کہ تم نائٹ شیڈ کی جاسوس رہی ہو، لیکن جب تک کوئی ثبوت نہیں، یہ صرف گمان ہے۔ مہربانیہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا وہ مخبر جھوٹ بول رہا تھا جسے آپ نے مارا؟ میرواز نے وضاحت دی، وہ شخص وہ نہیں تھا جس نے تم پر پہلے حملہ کیا۔ میں نے ویڈیو فوٹیج کئی بار پرکھی ہے، ان دونوں کے جسمانی ڈھانچے بالکل نہیں ملتے، اور نائب کپتان کا جو ہمیشہ بندوق ساتھ رکھتا ہے وہ خنجر سے قتل کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ سن کر مہربانیہ حیران رہ گئی، اسے اندازہ نہ تھا کہ میرواز نے اس معاملے پر اتنی باریک بینی سے غور کیا۔ میرواز نے مزید کہا، ممکن ہے نائب کپتان کو پھنسانے کی سازش ہو۔ اگر وہ واقعی نائٹ شیڈ کا آدمی ہوتا تو تمہیں فوراً ختم کر دیتا۔ مہربانیہ نے دھیرے سے کہا، میں نے تو یہی سوچا تھا، شاید جاسوس میں ہی ہوں۔ میرواز نے صاف جواب دیا، یہ امکان اب بھی موجود ہے۔ یہ سنتے ہی مہربانیہ کا دل جو کچھ پرسکون ہوا تھا دوبارہ تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فکر مند نگاہوں سے میرواز کو دیکھا۔ میرواز نے اس کی پریشانی بھانپ لی اور تسلی دی، یہ میری پیشہ ورانہ عادت ہے، میں ہمیشہ تمہارے ماضی کے بارے میں تھوڑا شکی رہا ہوں، مگر ابھی تک حقیقت سامنے نہیں آئی، معاملہ ابھی بھی تفتیش میں ہے۔ مہربانیہ نے امید بھری نگاہوں سے پوچھا، میرواز، اگر میں واقعی یادداشت کھونے سے پہلے ایک جاسوس تھی تو کیا آپ میرا خاتمہ کر دیں گے؟ یہ سوال سن کر میرواز ساکت رہ گیا۔ اس نے گہری نظر سے اس کی شفاف آنکھوں میں دیکھا، دل پر چوٹ سی لگی۔ کیا وہ واقعی اسے ختم کر سکے گا اگر سچ یہی نکلا؟ سینے میں تیز درد اٹھا اور اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ جاؤ نہاؤ اور زیادہ مت سوچو، اس نے دھیرے سے کہا۔ اس کی خاموشی ہی سب کچھ بیان کر گئی اور مہربانیہ کو لگنے لگا کہ جواب غالباً ہاں ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ دل میں ایک خلا سا محسوس ہوا۔ وہ کمرے سے اپنی شب خوابی کے کپڑے لے کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ میرواز بستر پر لیٹ گیا اور چھت کو تکتا رہا۔ شاید مہربانیہ سے ملاقات نے کچھ سکون دیا تھا یا مسلسل کام کی تھکن تھی۔ اسی سوچ میں وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ جب مہربانیہ غسل کر کے نکلی تو میرواز پہلے ہی سو چکا تھا۔ وہ آہستہ سے بستر کے قریب آئی اور دبے قدموں چڑھ کر اس کے برابر لیٹ گئی۔ وہ بے اختیار اس کے پرسکون چہرے کو دیکھنے لگی۔ میرواز کی سانسیں ہموار اور گہری تھیں، اس کے تراچے ہوئے نقوش اور صحت مند جلد اسے مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ مہربانیہ کا دل کیا کہ اس کی گھنی پہوؤں کو چھوئے، مگر ہاتھ فضا میں ہی روک لیا اور مٹھی بند کر کے پیچھے کھینچ لیا۔ پھر اس کی نظریں اس کے ناک اور باریک ہونٹوں پر ٹھہر گئیں۔ جذبات کا ہجوم اس پر غالب آ گیا، دل میں شدت سے بوسہ دینے کی خواہش جاگی، مگر وہ اپنے آپ کو روک گئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ میرواز کے لیے کبھی قابل چاہت نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی داغدار تھی۔ ان کا رشتہ بظاہر مضبوط تھا مگر اندر سے خالی۔ مہربانیہ کے دل میں یہ وسوسہ جاگا کہ نہ جانے یہ نکاح کب تک قائم رہ پائے گا۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور دل میں ایک انجانا سا درد اتر آیا۔ اگلی صبح مہربانیہ تقریباً دوپہر کے وقت ویرانی حویلی میں جاگی۔ شکر تھا کہ گھریلو کام کے لیے خادمائیں موجود تھیں، اس لیے اسے ان جھمیلوں کی فکر نہ تھی۔ ویسے بھی غالب اور فریحہ کافی آزاد مزاج تھے اور اپنے بیٹوں کے معاملات میں زیادہ مداخلت نہیں کرتے تھے۔ مہربانیہ نے جب کمرے سے قدم باہر رکھا تو وقت 11 بج چکے تھے اور میرواز کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ جلدی سے تیار ہوئی اور ہلکا سا سنگھار کر کے باہر نکلی۔ ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو ماحول خوشگوار اور گہما گہمی سے بھرا ہوا تھا۔ کسی نے بلند آواز میں کہا، غالب، فریحہ، یہ تحفے آپ دونوں کے لیے ہیں۔ یہ والا فرزاد کے لیے، یہ پرواز کے لیے، یہ کہواز کے لیے، یہ میرواز کے لیے ہے۔ جہاں تک جین کی بات ہے، چونکہ وہ کئی برسوں سے گھر چھوڑ کر گیا ہوا ہے تو اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں۔ ذرا سوچو، اس بار میں نے 1 درجن سے زیادہ ممالک گھوم لیے، کمال کا مزہ آیا، ایک 50 کے پیٹے کی عورت نے جوش سے کہا۔ اس کی مسلسل باتوں نے ماحول کو ہلچل بھرے ریلوے اسٹیشن کا منظر دیا۔
مہربانیاں سب کے قریب جھکتے ہوئے آئی۔ میرواز نے فوراً دھیان دیا اور صوفے پر اپنے ساتھ خالی جگہ پر ہاتھ رکھا تاکہ وہ آ کر بیٹھ جائے۔ مہربانیاں نے شکر گزار نگاہوں سے اس کی توجہ قبول کی اور پاس بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے ایک پروقار نوجوان عورت بیٹھی تھی۔ وہ نہایت نفیس اور سنجیدہ مزاج دکھائی دے رہی تھی اور اس کی نظریں مسلسل مہربانیاں پر جمی ہوئی تھیں۔ چند منٹ گزرے تو مہربانیاں نے نوٹ کیا کہ گھر کے سب افراد اس درمیانی عمر کی عورت کے مسلسل بک بک خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں۔ عورت زیورات سے لدی پھندی تھی اور امیرانہ انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے لاپرواہی سے میز سے پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور پھر اچانک مہربانیاں کو میرواز کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میرواز کو تعارف کروانے کا موقع دیے بغیر ہی وہ بول اٹھیں، یہ فروا ہے، یلز خاندان کی بیٹی۔ یہ میری منہ بولی بیٹی بھی ہے اور وہ لڑکی ہے جسے میں نے میر کے لیے چنا۔ مہربانیاں چند لمحوں کے لیے سن ہو گئی، لیکن باقی سب کے چہروں پر کوئی خاص حیرانی نہ ابھری۔ وہ عورت جو سب کی باتوں کا مرکز بنی ہوئی تھی اب مزید فخر سے بولی، تم نے یلدز خاندان کا نام تو سنا ہی ہوگا، ریئل اسٹیٹ کے بڑے نام ہیں اور ایک باوقار گھرانہ۔ لیکن آج ہم فروا کی بات کریں۔ یہ لڑکی نہایت نفیس، سلجھی ہوئی اور باادب ہے۔ فروا نے اعلیٰ درجے کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہے اور فنون و تعلیم دونوں میں ماہر ہے۔ اس کے علاوہ کمال کی شیف ہے اور سماجی تقریبات میں بھی جاتی ہے، کیسے سب کو متاثر کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا کردار اور سلیقہ شاندار ہے، وہ تو سیلی سے بھی کہیں بہتر ہے۔ پھر اس نے میرواز کو سیدھا مخاطب کیا، تو میر، کیا کہتے ہو، میں نے جو دلہن تمہارے لیے ڈھونڈی ہے کیا تمہیں پسند آئی؟ آخر کار میرواز کو بولنے کا موقع ملا۔ اس نے ذرا سا مہربانیاں کے قریب جھکتے ہوئے کہا، آنٹی شانزے، میں تعارف کرواؤں، یہ میری بیوی ہے، مہربانیاں دوریان۔ شانزے کا چہرہ اچانک بدل گیا۔ اس کی نگاہیں سخت اور سرد ہو گئیں۔ میرواز نے مہربانیاں کو دیکھتے ہوئے تعارف مکمل کیا، محروب، یہ شانزے ہیں، میرے والد کی چھوٹی بہن۔ مہربانیاں نے مؤدبانہ انداز میں کہا، السلام علیکم شانزے۔ شانزے نے طنزیہ انداز میں ناک سکیڑی، بازو باندھ لیے اور اوپر سے نیچے تک اسے گھورنے لگی، یہ کیا مذاق ہے؟ مجھے کیوں لا علم رکھا گیا؟ کیا تم دونوں شادی شدہ کھیل کھیل رہے ہو یا واقعی ماننے کے قابل ہے؟ لگتا تو نہیں کہ یہ کسی معقول خاندان سے آئی ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میر، تمہیں فروا کو جاننا چاہیے۔ وہ کافی دیر تک مسلسل باتیں کرتی رہیں۔ غالب نے مجبور ہو کر بات کاٹ دی، میر اور مہرو کی شادی ہو چکی ہے شن، وہ 2 ماہ پہلے باضابطہ رجسٹر بھی ہو چکی ہے، بس تقریب نہیں ہوئی۔ یہ سنتے ہی فروا کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ اس کے تاثرات میں ناراضی واضح تھی۔ شانزے نے چونک کر کہا، کیا یہ دونوں چھپ چھپا کر نکاح کر بیٹھے؟ یہ سب تو فروا سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ میں نے ان سب بچوں کو پالا ہے، کم از کم میرا شریک ہونا تو بنتا تھا۔ فرواز نے کیا، پھر پرواز نے اور کہواز نے بھی وہی کیا، اور اب میر بھی۔ یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کیا میں پہلے ہی قبر میں جا چکی ہوں؟ میں نے اتنی محنت سے اپنی بہو ڈھونڈی جو سب بہترین بہو بن سکتی تھی، غالب، فریحہ، یہ سب ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ فریحہ نے فکر مندی سے سمجھایا، شن، یہ سب دادی ماں کا فیصلہ تھا، امیر کی بیوی کا انتخاب انہوں نے کیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ شانزے نے جھنجھلا کر جواب دیا، نانی ماں تو برسوں پہلے سے بیمار ہیں، وہ تو اب بے وقوف ہو چکی ہیں، کیا ان کی عقل پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اور تم لوگ بھی اندھے ہو گئے ہو؟ یہ کہتے ہی اس نے رومال نکالا اور آنسو پونچھنے لگی۔ مہربانیاں نے گہری نظریں اس پر جمائیں۔ میرواز نے آہ بھری، جیسے پہلے ہی جانتا ہو کہ اب یہ تماشا ہونے والا ہے۔ وہ مہربانیاں کے قریب آیا اور اس کے کانوں پر دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ مہربانیاں اچانک چونک گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس کے بدن میں ایک انجانی گھبراہٹ دوڑ گئی جب اس نے میرواز کے گرم ہاتھ اپنے کانوں پر محسوس کیے۔ میرواز نہیں چاہتا تھا کہ وہ شانزے کی کڑوی باتیں سنے۔